سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنے بھی رشتے بنائے ہیں سب سے معزز اور محترم ریسپیکٹڈ جو ریلیشن ہے وہ والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے والدین کا رشتہ بہت بڑا بنایا ہے، حتیٰ کہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، بیوی بھی مل جاتی ہے، بچے بھی ہو جاتے ہیں، بہن بھائی بھی دنیا میں انسان کو مل جاتے ہیں، لیکن والدین صرف ایک دفعہ ملتے ہیں، اللہ دوبارہ عطا نہیں فرماتا۔ اچھیاں لمیاں ٹالیاں تے گھڑیاں جنہ دیاں چھاواں، پنجابی میں اچھیاں لمیاں ٹالیاں تے گھڑیاں جنہ دیاں چھاواں، او لوگوں ہر شے بازاروں لب جاندی پر نہیں ہو لبدیاں۔ ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ انسان کو ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن والدین کا رشتہ انسان کو دوبارہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگوں، آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے عبادت صرف تم نے رب کی کرنی ہے، رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، رب کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، رب کے علاوہ کسی کی تعظیم کرنی ہے تو وہ صرف رب کے علاوہ والدین کی تعظیم کرنی ہے، والدین کے آگے جو ہے وہ جھک جانا ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اے لوگوں، تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے میں چلے جائیں، جب والدین بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں ان کے ذہنی توازن وہ نہیں رہتا جو پہلے ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں جا کے والدین بچوں کو ڈانٹنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں جا کے والدین ایک ہی بات 100 دفعہ پوچھتے ہیں، ایک ہی بات کو 100 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، جوانی میں نہیں، جب بڑھاپے میں چلے جائیں، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، انہیں پریشان نہیں کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اے اللہ، جیسے میں چھوٹا تھا کہ مجھ پہ محبت اور رحمت سے پیش آتے تھے، اے اللہ آج یہ بوڑھے ہو گئے تو ان پہ محبت فرما۔ اے اللہ آج یہ بوڑھے ہو گئے تو ان پہ محبت فرما۔ قبلی والے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں، اگر رب کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کر لو، اور رب کو ناراض کرنا ہے تو باپ کو ناراض کر لو۔ اس زمین کے جس کے والدین اس سے خوش ہے اس کا رب اس سے خوش ہے، اور جس کے والدین اس سے ناراض ہیں اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ تو ہم نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے تو آپ اپنے باپ کو راضی کر لو، آپ چاہتے ہو کہ رب راضی ہو جائے آپ اپنی والدہ کو راضی کر لو۔ اسی لیے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، قبلی والے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی و صحبتی، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کروں، کس کے ساتھ پیار کروں، کس کی فرما برداری کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پوچھنے والے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ ماں کے بعد پھر کس کے ساتھ محبت سے پیش آؤں؟ تو حضور نے فرمایا پھر بھی ماں کے ساتھ پیش آؤ۔ تیسری دفعہ اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ 2 دفعہ تو ماں کا ادب ہے، تیسری دفعہ کس کے ساتھ محبت سے پیش آؤں؟ تو حضور نے فرمایا اب بھی ماں کے ساتھ پیش آؤ۔ اب 3 دفعہ سوال ہو گیا، چوتھی دفعہ اس نے پھر سوال ریپیٹ کیا یا رسول اللہ اب کس کے ساتھ محبت کروں؟ تو قبلی والی آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ والدین کے ساتھ محبت۔ ہم آج کل بیوی مل گئی تو بس اسی کے پیچھے پڑ گئے، اسی کی فرما برداریاں شروع ہو گئی، اسی کی ناز و نخرے کھانا شروع کر دیے۔ بیویاں تو اللہ اور بھی عطا فرما دیتا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو خواتین تمہیں اچھی لگتی ہیں 2 سے نکاح کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو۔ بیویاں تو مل جاتی ہیں لیکن والدین اللہ دوبارہ عطا نہیں فرماتا۔ تو یہ خوش قسمتی ہوتی ہے جو اپنی والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ یقین جانیے میں نے تاریخ پڑھی ہے، میں نے امام بخاری سے لے کے امام طبرانی تک تمام کتب حدیث کو پڑھا، ابن اسحاق سے لے کے پیر میر علی شاہ تک اور پیر کرم علی شاہ تک سیرت کی کتابیں پڑھی، اور میں نے آج تک اتنا بڑا مقام کسی صحابی کا بھی نہ دیکھا جتنا میں نے ماں کے فرما بردار کا مقام دیکھا۔
اتنا بڑا مقام میں نے حضرت ابو بکر صدیق کا بھی نہ دیکھا، اتنا بڑا مقام حضرت عمر فاروق کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ آسمان کی جتنی یہ ستارے نظر آتے ہیں، یہ جو بچوں کو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھاتے ہیں، یہ جو آسمان پہ چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں، اتنی نیکیاں حضرت عمر فاروق کی ہیں، اور ابو بکر کی نیکیاں ایک رات کی نیکیاں آسمان کی ستاروں جتنی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی فضیلت یہ ہے، فرمایا اس سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں، اور مولا علی کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے آقا کے کندھوں پہ سواری کی، حضور کے کندھوں پہ وہ سوار ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا مقام صحابہ کا، لیکن جتنا مقام ایک ماں کی خدمت کرنے والے کو ملا، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام صحابہ کرام کو بھی عطا نہ فرمایا۔ صحابہ کا اپنا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا کے سارے غوث مل جائیں، سارے قطب مل جائیں، سارے پیر مل جائیں، لیکن ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا، اے ابو بکر، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا، اے عمر آپ بتائیے آپ کا مقام زیادہ ہے یا سیدنا امیر معاویہ کا مقام زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اور تم میرا کمپیریزن حضور کے صحابی کے ساتھ کرتا ہے، میں تو تابعی ہوتا ہوں اور وہ تو صحابی ہے۔ He was the company of the holy prophet peace be upon him۔ تو حضور کے صحابی کی بات کرتا ہے، پھر سن لے میرے نبی کے ساتھ جس صحابی نے جنگ کی، غزوہ کیا، غزوہ میں شریک ہوا، اور وہ صحابی جس گھوڑے پہ سوار تھا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی گئی ہے عمر بن عبدالعزیز اس مٹی جیسا بھی نہیں ہے۔ یہ صحابی کا مقام ہے، لیکن ماں کی خدمت کرنے والے کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ میری مراد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اویس قرنی رضی اللہ صحابی نہیں ہے لیکن تابعی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اتنا مقام کیوں ملا، اتنی عزت کیوں ملی، اتنی شہرت کیسے مل گئی؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ ایک غریب طبقہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، سارا دن جو ہے وہ قرن شہر کے اشراف کی بکریاں چراتے تھے اور شام کو گھر آ کے ماں کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ماں نے پانی مانگا، اویس پانی لے کے آؤ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے پانی اٹھایا اور ماں کے سرانے کھڑے ہو گئے اور ماں کی آنکھ لگ گئی، ماں سو گئی، آدھی رات ہوئی۔ حضرت اویس قرنی ساری رات پانی کا پیالہ لیے ماں کے سرانے کھڑے رہے۔ آدھی رات کو ماں کی آنکھ کھلی، ماں تہجد گزار اٹھی، تہجد کے ٹائم ماں اٹھی اور دیکھا ان کا بیٹا اویس پانی کا پیالہ لیے ماں کے سرانے کھڑی ہے اور کھڑا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی، یا اللہ اس میرے بیٹے نے آج میری قدر کی ہے، آج میری عزت میں ساری رات یہ کھڑا رہا ہے، یا اللہ اس میرے بیٹے کو وہ مقام عطا فرما جو کسی کو نہ ملا۔ اللہ اکبر، یا اللہ میرے بیٹے کو وہ مقام عطا فرما جو کسی کو مقام نہیں ملا۔ معزز سامعین کرام، اویس قرنی حضور کے زمانہ میں ہے، میرے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے، اویس قرنی کو پیغام پہنچ گیا، میرے نبی نے مکہ سے مدینہ کو مائیگریشن کی، اب حضرت اویس قرنی کو پتہ چل گیا، میرے نبی نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اویس قرنی کو پتہ چل گیا، میرے نبی نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اویس قرنی کو پتہ چل گیا، میرے نبی غزوہ بدر میں گئے، اویس قرنی کو پتہ چل گیا، ماں سے اجازت لیتے ہیں، ماں اجازت تو دے، میں سونے کمری والے آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں، ماں میں جس نبی کی نعتیں پڑھتا ہوں میں اس نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ ماں اجازت نہیں دیتی ہے، بیٹا تمہیں اجازت نہیں ہے، بیٹا تیرے علاوہ میرا ہے کون، کون میری خدمت کرے گا، کون مجھے کھانا کھلائے گا، کون میرا خیال رکھے گا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معزز سامعین کرام، ایک دفعہ ماں سے اجازت لیتے ہیں، ماں مجھے آقا علیہ السلام سے ملنے جانا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا تیرے پاس تقریباً جو ہے وہ ایک دن کا ٹائم ہے۔ حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں 8 گھنٹے جانے میں لگتے تھے، 8 پہر واپس آنے میں لگتے تھے۔ ماں نے کہا بیٹا اس سے زیادہ تمہیں اجازت نہیں ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی میں گئے اور پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام گھر تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اویس قرنی گھر آئے، دستک دی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں قرن سے آیا ہوں، اویس نام ہے۔ کہا بات کیا ہے، کس وجہ سے آئے ہو؟ کہا آقا علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، کمری والی آقا علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اما جی عائشہ نے فرمایا اور قرن سے آنے والے حضور تو گھر میں نہیں ہے، نبی علیہ السلام کسی غزوہ پہ تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اویس قرنی عرض کرنے لگے اما جی اجازت ہو تو آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، میں حضور کا وہ صحن دیکھنا چاہتا ہوں جہاں میرے کمری والے آقا بیٹھتے ہیں، میں نبی کی وہ دیوار
دیواریں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں آقا کی نظریں پڑتی ہے، میں نبی کا وہ گھر دیکھنا چاہتا ہوں جہاں آقا علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے۔ معزز حاضرین کرام، رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج سے 1400 سال پہلے اس گھر کی روحانیت کیا ہوگی، اس کی نورانیت کیا ہوگی۔ 1400 سال کے بعد جب میں عمرہ پہ گیا، میں نے نبی کے اس گھر کی زیارت کی، اندر جانے کی اجازت نہ تھی، میں نے وہاں سے بھی تقدم کر کے اندر جانے کی اجازت طلب کی اور وہاں 2 گھنٹے بیٹھ کے نبی کے گھر کی زیارت کرتا رہا اور قرآن اور نبی علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ کرتا رہا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج بھی نبی کے گھر میں داخل ہو تو وہی سے ملتا ہے جیسے 1400 سال پہلے حضور وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ تو بہت سے سامعین کرام، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، گھر کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے واہ کیا یہ مقام ہے جہاں حضور بیٹھتے ہیں، کیا یہ گلیاں ہیں جہاں حضور چلتے ہیں۔ کملی والی آقا علیہ السلام کے وہ صحابی، وہ تابعی جو حضور کی صحبت نہ حاصل کر سکے، واپس آ گئے اور کہنے لگے ماں کی اجازت نہیں ہے۔ واپس آئے تو ماں نے کہا بیٹا کیا تجھے تیرے نبی مل گئے؟ کہا ماں نہیں ملے، حضور کہیں تشریف لے گئے تھے اور آقا علیہ السلام گھر میں نہیں تھے۔ تو ماں نے دعائیں دی اور کہا کہ بیٹا تو پریشان نہ ہو، آج دنیا میں نہیں تو آخرت میں آقا علیہ السلام تم سے ملاقات فرمائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام کے وہ صحابی، وہ تابعی جنہیں درجہ صحبت نہ مل سکی، درجہ صحبت کیا ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علیہ، وہ شخص جو ایمان کی حالت میں حضور سے ملا، جو ایمان کی حالت میں حضور سے ملا، دیکھا نہ بھی لیکن ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات ہو گئی۔ دیکھنا شرط نہیں ہے لیکن ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات ہو گئی۔ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وہ اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ صحابی کے مقام پہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی تھے لیکن حضور کو دیکھا نہ بلکہ حضور سے ملے، اور ایک غزوہ کے موقع پہ مدینہ کے وہ گورنر بھی رہے، مدینہ کے اندر نمازیں پڑھاتے رہے۔ تو حضرت محترم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی لیکن نبی علیہ السلام کو پتہ چلا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت عمر فاروق کو بلایا اور فرمانے لگے اے عمر اے علی میری بات توجہ سے سن لے، یا رسول اللہ حکم فرمائے۔ حضور نے اپنی قمیض عطا فرمائی، کہا کہ عمر اور اے علی یہ میری قمیض لے لو، تمہیں اویس قرنی سے ملنا ہوگا۔ یا رسول اللہ حکم تو فرمائے وہ کون شخص ہے جو آپ کا صحابی بھی نہ ہو سکا، آپ کو اس سے محبت ہے اور اس سے آپ سے محبت ہے۔ حضور پھر کیا ماجرا ہے، آپ چاہتے تو اس سے ملاقات کر لیتے، ہم سواری پہ بیٹھ کے چلے جاتے یا وہ آپ کے پاس آ جاتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اور اے علی اے عمر یہ سن لو، وہ ماں سے ماں کا خدمت گزار اتنا ہے، اس سے یہ ٹائم نہ ملا، اسے فرصت نہ ملی، لیکن وہ اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہو گیا ہے، یہ میری قمیص لے کے اس کے پاس جانا، اسے کہنا اے اویس تو آقا علیہ السلام کی امت کی دعا کر، اے ابو بکر اے عمر اے علی اگر اس نے دعا کر دی تو اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، آپ نے اعلان کیا قرن سے کون آیا ہے، قرن سے کون آیا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ میں قرن سے آیا ہوں۔ آپ نے کہا کیا وہاں پہ اویس نام کا شخص ہے جو قرن میں رہتا ہے؟ یمن کا ایک علاقہ قرن تھا۔ کسی نے کہا حضرت آپ اس کا سوال کیوں پوچھ رہے ہیں، وہ تو مجنون سا شخص ہے، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، سارا دن لوگ بچے اس کو پتھر مارتے ہیں، اس کو پاگل سمجھ کے، اس کو مجنون سمجھ کے لوگ اس کو دھتکار دیتے ہیں اور اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کہا مجھے میں یہ بتاؤ کیا اس کا کوئی اور ہے؟ کہا اس کا کوئی دنیا میں نہیں رہا، اس کی ایک بوڑھی ماں تھی وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ کہا ہاں بس ہمیں اسی اویس سے ملنا ہے۔ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرن گئے، یمن کے شہر قرن میں پہنچے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ آپ ایک جنگل میں مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور فرمانے لگے اے اویس ہمیں محمد
رسول اللہ نے بھیجا ہے, ہمیں حضور نے بھیجا ہے. حضرت اویس قرنی نے یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, کہنے لگے بات بعد میں کریں گے, پہلے میرے نبی کا حلیہ تو بتائیں, میرے نبی دیکھتے کیسے تھے, میرے نبی چلتے کیسے تھے. تو پھر حضرت حسان بن ثابت کی قلم اٹھی تو آپ نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. ایک شاعر نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے کہا My eyes have never seen any handsome as you كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. You are created free from any flaw. You are created as you wanted. یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا ہے, آج تک آپ جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا. آپ اتنے حسین و جمیل ہیں, آپ جیسا کسی ماں نے جنم نہ دیا. تبھی مہدی شاہ نے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا اور قلم اٹھائی, مکھ چند بدل شاہ شانی ہے, مکھ چمکتی لاٹھ نورانی ہے, کالی زلف کی آنکھ مشکانی ہے, مخمور کیا حلمت بنیا. سبحان اللہ, ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتنے مہر علی, کتنے تیری سنا مشتاق کیا, کتنے جالریاں. اور بریلی کے تاجدار نے اعلیٰ حضرت نے جب قبلی والے آقا کو دیکھا تو قلم اٹھائی, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھائی اور کہا آقا زمین و زمان تمہارے لیے, جنین و چناہ تمہارے لیے, جسم میں ہے جان تمہارے لیے, دہن میں ہے زمان تمہارے لیے. آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے, کل اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. اور شاعر مشرق نے قلندر لاہوری نے قلم اٹھائی اور کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. قلندر لاہوری نے کہا آبروئے دل مسلم مقام مصطفیٰ است, آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است. اور علامہ اقبال نے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہن میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, ہم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی کائنات میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. تو آقا علیہ السلام کو جب حضور کا حلیہ سنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق نے قمیص پیش کرتے ہوئے کہا اویس تو بڑا خوش نصیب ہے, تو تیری بڑی عزت ہے, تیرا بڑا مقام ہے, ہم حضور کے ساتھ رہ کے وہ مقام حاصل نہ کر سکے. اے اویس جو تو نے نجد میں رہ کے ایک درویش نے مقام حاصل کر لیا. اور اویس یہ قمیص پکڑو, حضور نے یہ صلیحیت دی ہے کہ تاکہ یقین ہو جائے ہم کس لیے آئے ہیں. جی حکم فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ اویس, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اویس تو دعا کر دے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی بخشش فرمائے. پھر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی. ذات محترم یہ مقام کیسے ملا؟ یہ ماں کی خدمت سے ملا. کس سے؟ ماں کی خدمت سے یہ مقام ملا. صحیح بخاری اٹھائیں, صحیح بخاری پڑھیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, بڑی عبادت کرتا تھا, بڑی نمازیں پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا, حج کرتا تھا, زکوٰۃ دیتا تھا, صدقہ خیرات کرتا تھا. جو اسے ہوتا تھا وہ اپنے مذہب کے مطابق, اپنی شریعت کے مطابق جو بھی عبادات تھی وہ کرتا تھا. ایک دن اس کی ماں اسے بلانے کے لیے آئی. ماں نے کہا بیٹا, اب بیٹا نماز پڑھ رہا تھا اور کیا کہتا ہے یا اللہ ایک سائڈ پہ میری نماز ہے, دوسری سائڈ پہ میری ماں ہے. بس یہ 5-7 منٹ میں ختم کر رہا ہوں, توجہ سے سنیے گا. کہتا ہے یا اللہ عبادت گزار ہے, توجہ ہے نا جی, توجہ ہے. یا اللہ میری ماں تیری نماز, میں ماں کی بات سنوں یا نماز پڑھوں؟ خیر اس نے ماں کی بات نہ سنی, نماز پڑھتا رہا. ماں چلی گئی. دوسرے روز پھر ماں آئی, اس نے بلایا بیٹا. کہتا یا اللہ میری نماز تیری عبادت ماں. اس نے ماں کو چھوڑ دیا, نماز پڑھتا رہا. تیسری روز پھر ماں آئی. بیٹے کی بدبختی دیکھیں, اللہ تعالیٰ عبادات کو قبول نہیں فرمائے گا جب تک اللہ کے بندوں کو راضی نہ کیا گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص حاضر ہوگا, فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ بڑا نمازی تھا, بڑا نیک تھا, بڑا پرہیزگار تھا, لیکن اس کے پڑوسی اس سے راضی نہیں تھے, یہ پڑوسیوں کو ناراض رکھتا تھا.
حضور نے فرمایا اللہ اس کی عبادات کو نہیں لے گا، کہے گا یہ بندوں کی حقوق نہیں ادا کرتا تھا، اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اور ایک شخص آئے گا یا اللہ یہ نمازیں اس نے کو نہیں پڑھی ہیں، روزے کو نہیں رکھے ہیں، لیکن اس کا اخلاق اچھا تھا، یہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، تو اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو جنت میں بھیج دو، اس لیے کہ جس نے میرے بندوں کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ اس لیے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ کہے گا بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ کہے گا یا اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ کو بھوک لگ سکتی ہے؟ اللہ بھوک سے پاک ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا، اللہ کو بھوک نہیں لگتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ بنا بھی لے تو کیا اللہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ جنت ساری، جنت کی نہریں ساری، دنیا ساری رب کی، کیا نعوذ باللہ اللہ ہماری روٹی کا محتاج ہے؟ اللہ ہماری فروٹ کا محتاج ہے؟ اللہ تو کھانے سے پاک ہے۔ بندہ کہے گا یا اللہ سب کچھ تیرا، تو کیسے بھوکا رہا؟ تو اللہ کہے گا اے بندے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہ کھلایا، اس وجہ سے آج میں تیری پکڑ کر رہا ہوں۔ پھر اللہ بلائے گا اے بندے تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، کسی مولوی کا قصہ نہیں سنا رہا، یہ قیامت کے دن واقعہ ہونا ہے۔ لوگ بخاری پڑھ کے کہتے ہیں دیکھو بخاری میں لکھا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، ارے تو دنیا کی بات کرتا ہے، میرے نبی تو قیامت کی باتیں بتا رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ ہوگا، اللہ بندوں کو کہے گا بندے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو نے پانی کیوں نہیں پلایا؟ موسیٰ صحابی نے کرام پانی ہاتھ میں پکڑ کے رہا کریں، باہر جائیں تو پانی کی بوتل رکھ لیا کریں، شاید کوئی انسان بھوکا پیاسا نظر آ جائے، اور انسان نہ ہو کوئی پرندہ بھی پیاسا بیٹھا ہو اس کو بھی پانی پلا دیا کریں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضور نے فرمایا پہلے زمانے کی ایک فاحشہ عورت تھی، بدکارہ عورت تھی، فاجرہ عورت تھی، فاسقہ عورت تھی، وہ ایک جنگل سے گزر رہی تھی اور اس نے دیکھا ایک کتا پانی پیاس سے پیاسا مر رہا ہے، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اپنے شوز کو، اپنی جوتی کو اس دوپٹے کے ساتھ باندھا، پانی میں پھینکا اور اس گندے جوتے کے ساتھ پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ یہ عمل بظاہر کوئی بڑا عمل نہیں تھا، لیکن اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمائی۔ آج یہ محفل پاک میں شریک ہے، ابھی محفل ہونے سے پہلے مجھے لطیف صاحب نے کہا کہ لنگر کا ہم نے بڑا وسیع انتظام کیا ہے، میں نے کہا یقینی بات ہے اگر وہ فاحشہ عورت ایک کتے کو پانی پلا دے اللہ اس کی بخشش فرما دے، ہم انسانوں کو کھانا کھلائیں گے کیا رب ہماری بخشش نہیں کرے گا؟ کیا رب بخشش نہیں کرے گا؟ اس لیے یہ ذریعہ بنایا کرے، یہ سسٹم بنایا کرے۔ میں جب اس مسئلے میں تھا تو لوگ یہاں پہ آپ پرانے لوگوں کو پتا ہے لوگ ختم کی روٹی لے کے آ جاتے ہیں، لو جی مفتی صاحب یہ روٹی، میں ایک ہی بات کہتا یار میری روٹی آ جاتی ہے، آپ میری روٹی کی فکر نہ کریں، یہ جو ختم کا کھانا ہوتا ہے یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے، مسکینوں کو کھلایا جائے، تو اس لیے اپنی عادت بنائیں۔ آقا علیہ السلام وہ بدترین ولیمہ ہے جس میں کسی غریب کو نہ بلایا جائے، وہ بدترین ولیمہ ہے جس میں کسی غریب کو نہ بلایا جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس عبادت گزار کی بس یہ اس کو ختم کر رہا ہوں، اس عبادت گزار کی والدہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے میری بات سن۔ اس نے بات نہ سنی ساجد صاحب، اس کی ماں نے پتہ ہے کیا کہا؟ لطیف صاحب ماں نے کہا جاؤ اللہ تعالیٰ کسی فحشہ دے عذاب وچ مبتلا کرے، جاؤ اللہ تعالیٰ کسی کنجری دے عذاب وچ مبتلا کرے، کسی کنجری دے فتنے جو مبتلا کرے، یہ الفاظ جس کا پنجابی میں ترجمہ کر رہا ہوں، کسی فاحشہ فاسقہ بدکارہ کسی بے حیا عورت کے فتنے میں تمہیں مبتلا کرے، یہ اس کی ماں نے کہا۔ اور عورت کا فتنہ پتہ کتنا سخت ہے، عورت کی وجہ سے پہلا قتل ہوا ہے، آج بھی عورت کی وجہ سے گھروں میں مسائل بنتے ہیں، بندہ گھر سے باہر آتا ہے شام کو شکایات کے پوری ایک لسٹ گھر میں پڑی ہوتی ہے، آج مجھے جوائنٹ فیملی میں ہوتا ہے، آج مجھے فلاں نے ایسا کہا، عمران صاحب مجھے فلاں نے کہا، تو عورت کا کتنا بڑا فتنہ ہے۔ میں خود کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، یا بندہ گھر سے بیٹھ تھک ہو کے آتا ہے تو گھر میں آ کے یہ مسائل ہونا، میں تو اکثر اپنی زوجہ کو کہتا ہوں کہ ہم نے مسجد میں بڑی لوگوں کی باتیں برداشت کی ہوتی ہیں جی، ادھر سے کیونکہ مسجد میں ہر بندہ باتیں سناتا ہے مولوی صاحب کو، اور ہمارا شعبہ شروع سے یہی ہے کہ ہم نے مسجد میں رہ کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ قال اللہ وقال رسول اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ اگر میرے نبی نے پتھر کھائے ہیں، آج ہم بھی اپنے نبی کے نام کی باتیں برداشت کرنا سیکھ گئے ہیں۔ میرے نبی نے دین
اسلام کو پھیلاتے ہوئے زخمی ہو گئے، حضور کے اوپر جو اوجھلیاں پھینکی گئی، تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے نبی کے نام پہ، نبی کے دین پہ جس حد تک ہوگا انشاءاللہ برداشت کریں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد اسی علاقہ میں یہ مسجد کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے جامع حیاتیہ کنز العلوم ایک مدرسے کی ہم بنیاد رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد یہاں پہ جامعہ قائم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے قال اللہ وقال رسول اللہ کے پیغام کو بلند کریں گے، دین اسلام کے جھنڈے کو بلند کریں گے۔ پہلے بھی مشن یہ تھا، میرے یہ بچے آج بھی بیٹھے ہیں جن کو میں نے قرآن پڑھایا، جن کو سپارہ پڑھایا، یہ بچے آج بھی بیٹھے ہیں اور بچیوں کو پڑھایا، آج ان بچیوں کی شادیاں ہو گئی، اللہ نے انہیں اولاد عطا فرما دی۔ یہ سارے لوگ جانتے ہیں پہلے بھی مقصد یہی تھا، اب بھی یہی مقصد ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائے، ہو سکے تو خدمت قرآن کر جائے، اور وہ دنیا میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خال ہوئے تارک قرآن ہو کر